تدریسی پیشے کے کردار، چیلنجز اور مستقبل کو سمجھنا۔ اس ویڈیو میں ہم مندرجہ ذیل بات کریں گے: تدریسی پیشے کا تعارف، 2 تعلیمی فلسفہ، 3 اساتذہ کی تربیت اور سرٹیفکیشن، 4 کلاس روم مینجمنٹ، 5 نصاب کی ترقی، 6 تدریسی حکمت عملی، 7 تشخیص اور تشخیص، 8 پیشہ ورانہ ترقی، 9 تدریسی پیشے میں چیلنجز، 10 تدریس کا مستقبل۔ 1 تدریسی پیشے کا تعارف۔ تدریسی پیشے کا جائزہ۔ تدریس ایک اہم پیشہ ہے جو طلباء و طالبات کی تعلیم اور رہنمائی کر کے معاشرے کے مستقبل کو تشکیل دیتا ہے۔ اساتذہ طلباء کے علم، ہنر اور کردار کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ معاشرے میں تعلیم کی اہمیت۔ اساتذہ طلباء کی فکری اور سماجی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ یہ پیشہ تعلیم یافتہ اور باخبر شہریوں کی تعمیر کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ 2 تعلیمی فلسفہ۔ مختلف تدریسی فلسفوں کی وضاحت۔ تعمیری پسندی طلباء پر توجہ مرکوز کرتا ہے کہ وہ تجربات کے ذریعے اپنی سمجھ اور علم کی تعمیر کریں اور ان تجربات پر غور کریں۔ طرز عمل رویے میں قابل مشاہدہ تبدیلیوں پر زور دیتا ہے اور طالب علموں کے رویے کی تشکیل کے لیے تقویت کی حکمت عملیوں کا استعمال کرتا ہے۔ فلسفہ تدریس کی اہمیت۔ تدریسی فلسفہ اساتذہ کی ہدایات، کلاس روم کے انتظام اور طلباء کے ساتھ تعامل کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے اساتذہ کو تعلیم میں اپنے اہداف اور اقدار پر مرکوز رہنے میں مدد ملتی ہے۔ 3 اساتذہ کی تربیت اور سرٹیفکیشن۔ استاد بننے کے راستے۔ تعلیمی ڈگریاں۔ تعلیم میں بیچلر اور ماسٹر ڈگری مکمل کرنا۔ متبادل راستے۔ کیریئر سوئچرز کے لیے پروگرام جیسے سرٹیفکیشن پروگرام۔ سرٹیفکیشن کی ضروریات اور عمل علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر ایک تسلیم شدہ ٹیچر ایجوکیشن پروگرام کو مکمل کرنا، سرٹیفکیشن کے امتحانات پاس کرنا اور طالب علم کی تدریس کی مدت کو مکمل کرنا شامل ہے۔ کلاس روم مینجمنٹ۔ کلاس روم کے مؤثر انتظام کے لیے حکمت عملی۔ اصول طے کرنا، واضح، مستقل اصول اور توقعات قائم کرنا۔ مثبت کمک، مطلوبہ طرز عمل کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات اور تعریف کا استعمال۔ سیکھنے کا مثبت ماحول بنانا، استاد اور طالب علم کے درمیان مضبوط تعلقات استوار کرنا۔ ایک جامع اور قابل احترام کلاس روم کلچر تخلیق کرنا۔ 5 نصاب کی ترقی۔ اسباق کے منصوبے اور نصاب تیار کرنا۔ اسباق کو تعلیمی معیارات اور سیکھنے کے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ کرنا۔ متنوع تدریسی مواد اور طریقوں کو شامل کرنا۔ متنوع ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نصاب کو ڈھالنا۔ سیکھنے کے مختلف انداز اور صلاحیتوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے مختلف ہدایات۔ خصوصی ضروریات کے حامل طلباء کے لیے جامع تعلیم کو یقینی بنانا۔ 6 تدریسی حکمت عملی۔ مختلف تدریسی طریقے اور تکنیکیں۔ براہ راست ہدایات، اساتذہ کی طرف سے توجہ مرکوز کرنے والا طریقہ کار، ہدایت یافتہ اسباق۔ کوآپریٹو لرننگ، طلباء پر مبنی نقطہ نظر گروپ کے کام اور تعاون کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تدریس میں ٹیکنالوجی کو شامل کرنا۔ سیکھنے کو بڑھانے کے لیے تعلیمی ایپس، آن لائن وسائل اور انٹریکٹیو ٹولز کا استعمال۔ ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز اور ورچوئل لرننگ ماحول کو مربوط کرنا۔ 7 تشخیص اور تشخیص۔ تشخیص کی اقسام۔ تشکیلاتی جائزے، طلباء کی پیشرفت پر نظر رکھنے اور ہدایات، مثلاً کوزز، مشاہدات کو مطلع کرنے کے لیے جاری جائزے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سمیٹیو اسسمنٹس، طلباء کی تعلیم کی پیمائش کرنے کے لیے تدریسی مدت کے اختتام پر تشخیصات، مثلاً امتحانات، پروجیکٹس۔ ہدایات کو مطلع کرنے کے لیے ڈیٹا کا استعمال۔ طالب علم کی طاقتوں اور بہتری کے شعبوں کی نشاندہی کرنے کے لیے ٹیسٹ کے نتائج اور دیگر ڈیٹا کا تجزیہ کرنا۔ تشخیصی ڈیٹا کی بنیاد پر تدریسی حکمت عملیوں کو ایڈجسٹ کرنا۔ 8 پیشہ ورانہ ترقی۔ اساتذہ کے لیے جاری سیکھنے کی اہمیت، تعلیمی تحقیق، تدریسی طریقوں اور ٹیکنالوجی کے ساتھ تازہ ترین رہنا۔
طلباء کے نتائج کو بہتر بنانے کے لیے مہارتوں اور علم کو بڑھانا، پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع، ورکشاپس، کانفرنسوں اور ویبینرز میں شرکت کرنا، پیشہ ورانہ سیکھنے کی کمیونٹیز اور نیٹ ورکس میں حصہ لینا، تدریسی پیشے میں چیلنجز، اساتذہ کو درپیش عام چیلنجز، کام کا بوجھ، اسباق کی وسیع منصوبہ بندی، درجہ بندی اور انتظامی کاموں کا انتظام، طالب علم کا برتاؤ، خلل ڈالنے والے رویے سے نمٹنا اور کلاس روم کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنا، ان چیلنجوں پر قابو پانے کی حکمت عملی، ساتھیوں اور سرپرستوں سے تعاون حاصل کرنا، پیشہ ورانہ ترقی اور خود کی دیکھ بھال کے طریقوں میں مشغول ہونا۔ 10 تدریس کا مستقبل، تعلیم کے رجحانات، ذاتی نوعیت کی تعلیم، طالب علم کی انفرادی ضروریات اور ترجیحات کو پورا کرنے کے لیے تعلیم کو ٹیلر کرنا، آن لائن تعلیم، آن لائن پلیٹ فارمز اور وسائل کے ذریعے سیکھنے تک رسائی کو بڑھانا، اختراعات اور مستقبل کا نقطہ نظر، تعلیم میں اے آئی، ذاتی نوعیت کے سیکھنے کے تجربات اور انتظامی مدد فراہم کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال، تعلیم کو بڑھانے کے لیے نئے تدریسی آلات اور طریقہ کار کو اپنانا۔ ہمارے ملک کے حوالے سے اب اس بات کے غالب امکانات ہیں کہ اپنے فیلڈ کے ماہر اساتذہ اپنا یوٹیوب چینل بنا کر ایک کی مارکیٹنگ کریں گے، پھر اپنے کورسز کا مختلف لرنک ویب سائٹ پر اپلوڈ کر کے اس طریقہ کو اپنا ذریعہ معاش بنائیں گے۔ کووڈ-19 کے بعد اس طریقہ میں تیزی آئی ہے۔ ممکن ہے اساتذہ اپنے گھروں میں ایک کمرہ کو کلاس روم بنا کر دن میں 5 سے 6 سیشن کرے۔ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ تجارتی مقاصد کے قائم اسکول کے مالکان اس طریقہ کار کی شدید مخالفت کریں گے۔ اگر آپ کو ٹیکنالوجی کے ذریعے معاش کا راستہ مل جاتا ہے اور فراوانی آ جاتی ہے تو پھر اس معاشرہ کے غریب طلباء و طالبات کے بھی آپ پر حقوق ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ پھر ایسے اسکولوں میں جا کر آپ قومی تحفہ کے طور پر ان غریب بچوں کو مفت تعلیم دیں۔ ہم نے مندرجہ ذیل بات چیت کی ہے۔ تدریسی پیشے کا تعارف۔ 2 تعلیمی فلسفہ۔ 3 اساتذہ کی تربیت اور سرٹیفکیشن۔ 4 کلاس روم مینجمنٹ۔ 5 نصاب کی ترقی۔ 6 تدریسی حکمت عملی۔ 7 تشخیص اور تشخیص۔ 8 پیشہ ورانہ ترقی۔ 9 تدریسی پیشے میں چیلنجز۔ 10 تدریس کا مستقبل۔ براہ کرم اس موضوع پر گروپ ڈسکشن کا اہتمام کریں اور پھر تشخیص کریں۔ ہم نے اس ویڈیو کی وائس اوور کی ہے اور امکان ہے کہ کئی الفاظ مکمل انداز سے ادا نہیں ہوئے ہوں گے، جس کے لیے معذرت خواہ ہوئے۔ ملک کے اساتذہ سے گزارش ہے کہ ان چھٹیوں میں اب دیگر لوگوں سے اشتراک کر کے اپنے پروجیکٹس تیار کریں اور قوم کو اچھی اور کفایت والی تعلیم کا تحفہ دیں۔ تعلیم کے ذریعہ روزگار حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر معاشرے کا استحصال نہ کہ ایک متوسط طبقے کے خاندان کے تمام افراد کو کام کرنا پڑے اور وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے۔ اگر اس سلسلے میں کوئی قومی ورکشاپ کرنے کی ضرورت ہو تو وہ بھی کریں۔ اگر آپ کمنٹس میں کچھ تجاویز دیں گے تو ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ متعلقہ موضوعات پر بزنس کے نقطہ نظر سے کچھی تربیتی ویڈیوز بنائی جا سکتی۔